مثل یزید، اسلام تیرا خدائی حافظ ہے اگر یزید جیسا انسان اسلام کا حاکم بنے۔ مراد انا للہ پڑھتے ہیں۔ شہید حجہ جی، رہبر نے کہا شہید حجہ جی ہماری نوجوان نسل کے لیے حجت ہے۔ کون نسل؟ جن کو انٹرنیٹ سے چھٹکارا ہی نہیں ملتا ہے، جن کو موبائل سے قرآن پڑھنے کے لیے چھٹکارا ہی نہیں ملتا ہے، جن کو موبائل سے چھٹکارا ہی نہیں ملتا ہے تاکہ وہ اول وقت سو جائے، تاکہ صبح اول وقت کھڑے ہو جائے، جن کو پیسہ کمانے کے بعد یہ جذبہ نہیں ہے کہ وہ جو کمائے اس کا آدھا رائے حسینی میں خرچ کرے۔ موبائل تو وہ 50,000 کا لینے سے نہیں کتراتے ہیں، لیکن 10,000 حسین کے کلام کو عام کرنے کے لیے، پرنٹ کرنے کے لیے، چھپانے کے لیے نہیں دے سکتے ہیں۔ موبائل کے لیے پیسہ دینا آسان ہے، حسین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے جب کوئی چندہ جمع کرتا ہے تو کسی کے جیب میں ہاتھ نہیں جاتا ہے۔ اور یہ عظیم انسان نہ اپنی بیوی کا خیال کرتے ہیں اور نہ اپنے معصوم بچوں کا خیال کرتے ہیں، اور اعلان کرتے ہیں بیٹے تمہاری بھی محبت ہے، تمہاری بیوی کی بھی محبت ہے، لیکن تم سے زیادہ علی ابن الحسین، علی کی بیٹی زینب کبریٰ کی حرمت کی محبت ہے۔ یہ ہمارے لیے حجت ہے۔ یعنی کل جب میں اس منبر پر باتیں کرتا ہوں، کل امام مہدی جب میرے روبرو ہوں گے، کہا میرے لیے کیا کیا تھا؟ میں نے کربلا میں خون دیا تھا، میری بہن کی طرح کس نے خون کا پیغام پہنچایا؟ ڈاکٹر علی شریعت کہتے ہیں، ڈاکٹر علی شریعت ہی کہتے ہیں بھائی دو ہی کام ہیں اس دنیا میں، یا تو حسین کی طرح خون دینا ہے یا زینب کی طرح شہداء کے خون کا پیغام پہنچانا ہے۔ یا تو شہید حجہ جی کو ہمارے سامنے کھڑے کریں گے، کہیں گے یہ بھی تو تمہارے جیسا جوان تھا، یہ بھی تو کیا بہانہ بناتے ہو، زمانہ خراب تھا، کیا بہانہ بناتے ہو؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا بہانہ بنا سکتے ہو؟ پیسہ نہیں ہے۔ کیا بہانہ بنا سکتے ہو؟ ہم شیطان سے نوجوانوں کو بچائے اور ان کو امام مہدی کا ساتھی بنائے، ان کا ہاتھ امام مہدی کے ہاتھ میں دے، ان کا ہاتھ بی بی زہرا کے ہاتھ میں دے، ان کا ہاتھ اہل بیت کے ہاتھ میں دے، ہزاروں وہ ہاتھ جو اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے اسیر ہو چکے ہیں۔ تو فرماتے یہ حجت ہے۔ کل یہ جوان ہمارے سامنے کھڑا ہوگا، امام مہدی اس کو کھڑا کریں گے، دیکھو یہ بھی تو تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، پارٹ ٹائم میں کماتا تھا، گھر کی ترقی کے لیے نہیں، گھر میں ایک اور طبقہ بنانے کے لیے نہیں، ایک اور سٹوری بنانے کے لیے نہیں، بلکہ نوجوانوں کی تربیت کے لیے، امام مہدی کی نسل تربیت کرنے کے لیے، امام مہدی کا لشکر تیار کرنے کے لیے، امام مہدی کے لیے بیٹیوں کو تیار کرنے کے لیے، امام مہدی کے لیے عورتوں کو تیار کرنے کے لیے، امام مہدی کے لیے زینبی کردار کی حامل خواتین کو تیار کرنے کے لیے کام کرتا تھا۔ تو ہمارے پاس میں کیا ہے؟ ہمارے پاس نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں وَيَزِيدُ الشَّارِبُ الْخَمْرِ، یزید شرب خمر کرتا ہے۔ پہلی برائی جو حسین نے یزید کی گنی، وہ پتہ ہے کون سی برائی گنی ہے؟ پہلی برائی جو حسین نے، علماء کرام موجود ہے، پہلی برائی اپنی خوبیاں گننے کے بعد، اپنی کوالٹیز گننے کے بعد، اپنی اعلیٰ خصلتوں کو گننے کے بعد، ان کی حسین کی خمیر میں جو اچھائیاں تھی ان کو گننے کے بعد، جب یزیدیت کا تعارف حسین نے کیا تو یزیدیت کا تعارف ایسے کیا وَيَزِيدُ رَجُلٌ شَارِبُ الْخَمْرِ، یزید ایک شرابی انسان ہے۔ مجھے نہیں پتا مولا حسین نے کیوں یزید کی پہلی برائی کا ذکر شراب سے کیوں کیا؟ پہلے کچھ اور بھی کہہ سکتے تھے۔ پتہ ہے شراب کیا کرتا ہے؟ شراب انسان کو غافل کرتا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا سرمایہ اس کی عقل ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے لا دین لمن لا عقل لہ،
جس کے پاس عقل و شعور نہیں ہے، پیسے اگر ڈالروں سے بھرے ہو لیکن کھوپڑی میں عقل و شعور نہیں ہے، تو اہل بیت فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں، جس کے پاس عقل و شعور نہیں ہے اس کے پاس دین بھی نہیں ہے۔ کم عقل اور احمق اپنی احمقانہ پن سے دین کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ جیسے جنگ صفین میں احمق لوگوں نے اتنا نقصان پہنچایا علی مرتضیٰ کو جتنا لشکر شام نے نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ احمق لوگ جو سمجھ نہیں سکے زمانہ کہاں ہے، یہ معاویہ نیزے پر قرآن بلند کیوں کرنا چاہتا نہیں سمجھے، اور انہوں نے اس وقت امام کو تنے تنہا چھوڑا۔ عقل نہیں تھی، ورنہ وہ اتنے سجدے کرتے تھے۔ امام علی نے جب ابن عباس کو ان کے پاس بھیجا، جب وہاں سے رپورٹ لے کے آیا ابن عباس، کہا کیسے تھے؟ کہا مولا عبادت کر کر کے ان کے پیشانیوں پر بھی نشان ہے اور ان کے گھٹنوں پر بھی نشان ہے، اتنے عبادت کرتے تھے، شب زدہ دار تھے، لیکن کھوپڑی عقل سے خالی تھی۔ اسی لیے یہ ڈاکٹر علی شریعتی کا ایک اور جملہ ہے، بہت قیمتی جملہ ہے۔ فرماتے ہیں ڈاکٹر علی شریعتی، دیکھو غریب وہ نہیں ہے جو رات کو بھوکا اور پیاسا سوئے، غریب وہ نہیں ہے جو رات کو بھوکا اور پیاسا سوئے، غریب وہ ہے جو دن کے اجالے میں بے شعوری کی زندگی گزارے۔ قرآن نے عقل یوز نہ کرنے کو، عقل سے استفادہ نہ کرنے کو، بہت ساری نجاستوں کا ذکر ہے نا قرآن میں۔ قرآن نے کم عقلی کو نجاست شمار کیا ہے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ لِلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، قرآن ان کو نجس مانتا ہے جو عقل سے استفادہ نہیں کرتے، اور عقل کے استفادے کے لیے ہمیں اس ظاہری تبرک کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا کلام بھی نوجوانوں کو تبرک کے طور پر دینا ہے، تاکہ اہل بیت کا کلام ان کے عقلوں کو پروان چڑھائے، علی کا کلام ان کو پروان چڑھائے، عقل کو پروان چڑھائے۔ عقلوں کی غذا ہے علی کا کلام، عقلوں کی غذا ہے اہل بیت کا کلام، عقلوں کی غذا ہے اہل بیت کی سیرت۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ لِلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، نجاست ہے ان کے لیے، ناپاکی ہے ان کے لیے۔ تو یزید کی سب سے بڑی ناپاکی یہ تھی کہ وہ شرب خمر کرتا تھا، مست ہوتا تھا۔ البتہ اس زمانے میں لوگوں کو شراب کے ذریعے مست کیا جاتا تھا، آج لوگوں کو مست کرنے کے لیے ہزاروں طریقے ہیں۔ اس وقت کی یزیدیت شراب کے ذریعے لوگوں کو مست کرتی تھی، آج لوگوں کو اور نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے مست کیا جاتا ہے۔ ماں گھر میں بیٹھی ہے، کھانا بھی پکاتی ہے، برتن بھی دھوتی ہے، گھر کو جھاڑو بھی لگاتی ہے، بچوں کے کپڑوں پر پریس بھی کرتی ہے، پریس کے دن استری بھی کرتی ہے، اور اس نوجوان کو فرصت نہیں ملتی ہے موبائل سے، وہ کھانا دسترخوان پر بھی لگاتی ہے، پکارتی بھی آؤ بیٹا کھانا کھاؤ، وہ دسترخوان پر جاتا بھی ہے، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، بیٹا اور ڈالوں، اس کو پتا بھی نہیں ہوتا، ایک لقمہ ادھر سے جاتا ہے ایک لقمہ ادھر سے جاتا ہے۔ ماں پکارتی بیٹا اذان ہو گئی، وہ سنتا بھی نہیں ہے، وہ اتنا سوشل میڈیا میں مست ہے، وہ دوستوں کے ساتھ چیٹنگ کرنے میں اتنا مست ہے، اگر دوستوں کے ساتھ کرتا ہے واہ ویلا، اگر وہ کسی عورت کے ساتھ چیٹنگ میں مشغول ہو۔ قرآن ہمیں اس محرم میں کتنا پڑھا، وہ قرآن جو حسین نے نو کے نیزے پر بھی پڑھا، وہ سورہ کہف ہمیں کب یاد آیا، جس سورہ کہف کی تلاوت مولا حسین نو کے نیزے پر کرتے تھے۔ اس مہینے میں ہم نے کتنا ختم قرآن کیا، وہ قرآن جو شب عاشور مولا حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ پڑھتے تھے، کتنا پڑھا۔
آج ہم بھی یزید شراب کے ذریعے لوگوں کو مست کرتا تھا، جدید یزیدیت نے ہمیں جدید طریقے سے مست کر رکھا ہے۔ ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہمیں ماں باپ کو ہاتھ بٹانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہمیں ماں باپ کو بستر لگانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہمیں ماں باپ کو پیر دبانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہمیں ماں باپ کا یہ وہ ہاتھ چومنے کے لیے ٹائم نہیں ہے جس ہاتھ نے ہمیں چلنا سکھایا۔ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے بی بی فاطمہ الزہرا کے نام پر درود و سلام بھیجتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں۔ بھائی علی کی سیرت کو یاد کرو، علی گھر میں فاطمہ الزہرا کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ ہمارے کتنے نوجوان اپنی شریک حیات کا ہاتھ بٹاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں محترمہ کتنی زحمت کرتی ہو گھر میں، گھر کی صفائی بھی تیری ذمہ داری، بچوں کو سنبھالنا تیری ذمہ داری، کھانا پکانا تیری ذمہ داری، اور میں کتنا شرمندہ ہوں، میں تمہارا ہاتھ بھی نہیں بٹا پاتا ہوں۔ چلو آج اتوار ہے، چلو آج جمعہ ہے، آج گھر کا سارا کام میرے ذمہ ہے، آج گھر کے برتن دھلنا میرے ذمہ ہے، آج بچوں کو سنبھالنا میرے ذمہ ہے، آج اس بات بچے کو دلہانا میرے ذمہ ہے، آج اس بچے کو باتھ روم میں لے جانا میرے ذمہ ہے، آج اس بات بچے کو پیشاب کرانا میرے ذمہ ہے، تاکہ مجھے بھی احساس ہو جائے کہ یہ عورت گھر میں کتنا عظیم کام کرتی ہے۔ لیکن ہمیں سوشل میڈیا نے مست کیا ہوا ہے، سوشل میڈیا نے ہمیں بالکل مدہوش کر کے رکھا ہے۔ کل لوگوں کو شراب کے ذریعے مدہوش کیا جاتا تھا، مست کیا جاتا تھا، آج ہمارے نوجوان سوشل میڈیا کے ذریعے مست ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کو لوگ کہتے ہیں نماز صبح، بھائی اہل بیت تو آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں ہماری نسل نماز شب کو نہ چھوڑے۔ بی بی زینب کبریٰ کو دیکھو، اس سفر شام و سفر کوفہ میں پاکیزگی ہمارا موضوع ہے، یزیدیت کو سمجھو، حسینیت کو سمجھو۔ اس عالم میں بھی وہ بی بی نماز شب نہیں چھوڑتی تھی، اور حسین بھی ان سے التماس کرتے تھے اختہ لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، بہن مجھے نماز شب میں نہ بھولنا۔ مولا بہن کو تو اسیر کر کے لے جا رہے ہیں، آپ بہن سے نماز شب کی توقع کرتے ہیں۔ روئے حسین آواز دے گی، ہماری ماں نے چکی پیس پیس کر ہمیں قرآن کی لوریاں سنائی ہیں، ہمارا جسم شاید بھوکا ہو، پیاسا اور کمزور ہو، لیکن ہماری ماں نے صحیح تربیت کے ذریعے، پاک تربیت کے ذریعے ہمیں اتنا مضبوط کیا ہماری روح کو، سفر شام اور کوفہ میں میری بہن نماز شب بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ اَيْنَ تَذْهَبُونَ، ہم سب کہاں جا رہے ہیں؟ حسین یقیناً جنت میں لے جائیں گے، مجلس بھی لے جائے گی، بشرطے کہ مجلس ہمارے اندر انقلاب پیدا کرے۔ بشرطے کہ مجلس ہمارے اندر انقلاب پیدا کرے۔ وَيَزِيدُ رَجُلٌ شَارِبُ الْخَمْرِ، یزید شرابی ہے، قاتل النفس المحترم، مولا فرماتے ہیں۔ اور یزیدیت کیا ہے؟ یزیدیت یعنی لوگوں کو غافل کرنا، یزیدیت کیا ہے؟ یعنی لوگوں کو مدہوش کرنا، یزیدیت کیا ہے؟ لوگوں کو مست کرنا، یزیدیت کیا ہے؟ لوگوں کو اپنے ہدف زندگی سے دور رکھنا، یزیدیت کیا ہے؟ لوگوں کے شانوں پر جو ذمہ داریاں، ان ذمہ داریوں سے ان کو دور رکھنا۔ حسینیت ہمیں بیدار کرنا چاہتی ہے، سختیوں میں بیدار رکھنا چاہتی ہے، زندانوں میں بیدار رکھنا چاہتی ہے۔ آج کے اس زندان میں، سوشل میڈیا کے زندان میں حسینیت ہمیں بیدار رکھنا چاہتی ہے۔ میں سوشل میڈیا کا قطعاً مخالف نہیں ہوں، آپ چاہیں سوشل میڈیا ہی کے ذریعے حسینیت کے پیغام کو عام کر سکتے ہیں، جیسے ہمارے بہت سارے نوجوان عام کرتے ہیں۔ یہی نوجوان جو اس کی کوریج کرتا ہے، یہی نوجوان جو اس کی ریکارڈنگ کرتا ہے اور پھر فی سبیل اللہ اس کو اپلوڈ بھی کرتا ہے، دوسرے لوگوں تک بھی پہنچاتا ہے۔ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے بھی پیغام عام کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم خود بھی بیدار ہو اور بیداری کی حالت میں سوشل میڈیا پر ہوں۔ مولا فرماتے ہیں یزید کی پہلی برائی یہ ہے، یزیدیت یعنی غفلت، یزیدیت یعنی مستی،
یزیدیت یعنی نیند کے عالم میں، یزیدیت یعنی ذمہ داریوں سے دور رہنا، ذمہ داریوں سے فرار کرنا، یزیدیت یعنی کم ہمتی، یزیدیت یعنی چھوٹے حوصلے، یزیدیت یعنی کم حوصلے، یزیدیت یعنی صرف پیٹ کی فکر، حسینیت یعنی پیٹ سے زیادہ آخرت کی فکر، یزیدیت یعنی صرف اپنے گھر کی فکر، حسینیت یعنی لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے، اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے اپنے بچوں کو میدان میں لانا تاکہ لوگ بیدار ہو جائے، تاکہ اسلام کا بول بالا ہو۔ حسینیت یعنی لٹاؤ جو کچھ ہاتھ میں ہے تاکہ اسلام غریب نہ رہنے پائے، حسینیت یعنی لٹاؤ جو کچھ ہاتھ میں ہے تاکہ قرآن غریب نہ رہنے پائے، حسینیت یعنی لٹاؤ سب کچھ تاکہ کوئی ایرے گہرے اسلام کی عظمتوں کو لوٹنے نہ پائے۔ آج داعش اسلام کی عظمت لوٹ رہی ہے، آج وہ بھی اسلام کی عظمت لوٹ رہے ہیں، تو ہمارے نوجوانوں کو ہمت کرنی ہے، دنیا کو بتانا ہے اسلام کا دہشت گردی سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے، ہم اس لیے آزاداری کرتے ہیں، ہم اس لیے سینہ پیٹتے ہیں، اسلام کے نام پر جو 61 ہجری میں دہشت گردی تھی، ہمارے مولا نے کیسے قلیل تعداد کے ساتھ اس دہشت گردی کا مقابلہ کیا۔ حسینیت یعنی ہمیں اپنے ہندو بھائیوں کو یہ سمجھانا ہے، دیکھو ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، ہمیں حسین نے سکھایا ہے کہ ہمیں تمہاری بھوک پیاس کا بھی خیال رہے۔ یہ تبرک ان کے درمیان بھی بانٹو، رات کے اندر میں ایک ہندو کر کے جاؤ، دیکھو وہاں کوئی غریب تو نہیں ہے۔ حسین کربلا کے اس سفر میں وہاں پہ قلبی کے پاس بھی جاتے ہیں جو کرسچن ہیں۔ مرحبا ان علماء پر اور ان نوجوان پر جنہوں نے یہ ارادہ ظاہر کیا، کل مجھ سے ایک ساتھ بات کر رہے تھے آج بھی، کہ کل جو 17 محرم کا ہماری مجلس ہے، ہم ہندو بھائیوں کے درمیان حسین کا پیغام بانٹیں گے اور حسین کے نام پر ہاسپٹل میں جا کر مندر کے سامنے جا کر حسین کے نام پر فروٹ بیچیں گے، تاکہ ان کو یہ پتا چلے وہ الگ جماعت ہے جو دہشت گرد ہے، ہم دہشت گردی کے شکار ہے، اور دہشت گردی کے مقابلے میں تنہا ایک قوم کھڑی ہے، اس قوم کا نام ہے حسینی قوم۔ امریکہ دھوکہ دے رہا ہے دنیا کو، امریکہ دہشت پرور ہے، اسرائیل دہشت پرور ہے، آل سعود اور سعودی عربیہ دہشت پرور ہے، اور جو قوم دہشت گردوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ قربانی دیتی ہے اس قوم کا نام ہے حسینی قوم اور زینبی قوم۔ لیکن آپ کیسے گھر میں بیٹھ کر نہیں میدان میں آنا، میدان میں آنا ہے۔ حسین نے ہمیں یہ سکھایا انسان کے حقوق ہمارے گردنوں پر کتنے ہیں۔ حسین نے ہمیں سکھایا